بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت کامن ہیلتھ ایشو یعنی کولیسٹرول کا ہائی ہو جانے کے متعلق کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ ہماری صحت کے لیے کولیسٹرول کی کیا اہمیت ہے، کولیسٹرول کی نارمل ریڈنگ کیا ہے، کولیسٹرول ہائی ہونے کی کیا وجوہات ہیں، کولیسٹرول ہائی رہنے سے ہمارے جسم میں ہونے والے نقصانات کیا ہیں، اور کولیسٹرول کو کیسے نارمل رکھا جا سکتا ہے، ان سب کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا۔ علاوہ ازیں کن کن غذاؤں کے استعمال سے کولیسٹرول ہائی نہیں ہوتا اور کن غذاؤں کے استعمال سے کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے کے متعلق بھی روشنی ڈالوں گا۔ کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایک دیسی فارمولہ اور چند قہووں کے متعلق بھی مفید معلومات دوں گا۔ اس کے علاوہ دیسی گھی کھانے کے متعلق بھی چند حقائق بیان کروں گا۔ آپ پہلے میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ کولیسٹرول کا نام سنتے ہی ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جسم کو کولیسٹرول کی لمیٹڈ مقدار کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، کیونکہ کولیسٹرول ہمارے جسم میں 3 اہم کام کرتا ہے۔ یہ انسانی ٹشو کو بنانے، ہارمون بنانے اور جگر میں بائل یعنی صفرا کی پیدائش میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ کولیسٹرول 2 ذرائع سے آتا ہے، ایک تو ہمارا جگر اس کو بناتا ہے اور دوسرا غذاؤں کے ذریعے سے۔ کولیسٹرول کی ریڈنگ میں ٹوٹل کولیسٹرول 200 یا اس سے نیچے رہنا چاہیے، ایچ ڈی ایل اچھا کولیسٹرول 35 سے زیادہ رہنا چاہیے اور ایل ڈی ایل یعنی برا کولیسٹرول 130 سے نیچے رہنا چاہیے۔ ہمارے جسم میں کولیسٹرول ہائی رہنے سے خون کی شریانیں پلیگ کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دوران خون متاثر ہوتا ہے۔ کولیسٹرول ہائی رہنے سے دل کے دورے، فالج ہونے، گردوں کے فیل ہونے، جگر کا ورم اور کینسر اور مردانہ کمزوری جیسی امراض ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہوں یا آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو یا ذیابیطس ہو تو مذکورہ بیماریوں کے خطرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ خون کی شریانوں میں جب تنگی ہو جاتی ہے تو یہ دل کی امراض کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو شریانوں کے سکڑنے یا تنگ ہونے کے حقیقی اسباب کے متعلق بتانے لگا ہوں۔ خون کی شریانوں میں جب تنگی ہو جاتی ہے تو یہ ایک دل کی امراض کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو شریانوں کے سکڑنے یا تنگ ہونے کے حقیقی اسباب کے متعلق بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام بنایا ہے، اس کے تحت کسی بھی جاندار یا غیر جاندار میں اگر کوئی شرکنس ہو تو وہ سردی اور خشکی سے ہوگی۔ اس کے برعکس گرمی سے تو یہ چیزیں پھیلتی ہیں، یعنی ہمارے جسم میں خون کی شریانوں میں تنگی سردی اور خشکی سے ہوگی۔ لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ عوام الناس اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر قسم کی چکنائی، روغن اور گھی خون کی شریانوں کے تنگ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آپ خیال کریں کہ گھی کا مزاج تو گرم تر ہوتا ہے اور دوسری طرف شریانوں میں چلتا ہوا خون بھی گرم تر ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گرم چیز کا دوسری گرم چیز میں جا کر جم جانا کتنی عجیب اور حیران کن بات ہے۔
گھی اور تمام گرم تر روغنی مادوں کا خون میں نہ جمنے کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ جن مریضوں نے کئی سالوں سے گھی کھانا بند کیا ہوا ہے وہ بھی دل کی تکالیف سے نہ بچ سکے۔ اگر یہ روغن یعنی دیسی گھی شریانوں کی تنگی اور سکڑنے کا سبب تھا تو اسے بند کر کے وہ ٹھیک کیوں نہ ہو سکے؟ روزانہ دوائیاں کھانے اور چکنائی بند کرنے کے باوجود دل کی تکالیف کے ساتھ ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرتے کرتے بعد میں جب موت بھی آتی ہے تو اکثر ہارٹ اٹیک سے ہی آتی ہے۔ دیسی گھی خون کی شریانوں کو ہرگز تنگ نہیں کرتا۔ تجربے کے طور پر آپ اپنا بلڈ کولیسٹرول چیک کروائیں اور 1 ماہ دیسی گھی مناسب مقدار میں کھائیں اور دوبارہ کولیسٹرول چیک کریں تو انشاءاللہ کولیسٹرول بڑھنے کی بجائے کم ہو جائے گا۔ آزمائش شرط ہے۔ کولیسٹرول ہائی ہونے کی دوسری وجوہات میں جسمانی محنت نہ کرنا، سگریٹ نوشی، موٹاپا، غیر صحت مندانہ خوراک اور موروثی ہونا شامل ہیں۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کولیسٹرول کو کنٹرول میں کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے صحت مندانہ خوراک کھائیں، اپنے جسم کو زیادہ ایکٹیو رکھیں، سگریٹ نوشی کو ترک کریں اور اپنے زائد وزن کو بھی کم کریں۔ اس ویڈیو میں صرف غذاؤں سے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنے کے متعلق تفصیل سے بیان کروں گا۔ ایک مشہور زمانہ پاکستانی سائنسدان محمد صابر کی ریسرچ کے مطابق کولیسٹرول دراصل سودا یعنی بائل ہوتا ہے، لیکن میڈیکل سائنس اس کو بالکل نہیں مانتی۔ اس سائنسدان کے مطابق اگر آپ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں تو درجہ ذیل غذائیں بالکل بند کر دیں، کیونکہ یہ غذائیں کولیسٹرول بڑھنے کے علاوہ دل کی رفتار کو بھی تیز کر دیتی ہیں۔ ان غذاؤں میں لوبیا، آلو، مالٹے، کنو، انار کچے، املی، آلو بخارا، پکوڑے، دہی کی لسی، کچے انار، کچے چنے، سرکہ، اچار، لیموں، ٹماٹر، شراب، انڈا، گائے اور بھینس کا گوشت، باجرہ، مکئی، تمباکو، پان اور بھنگ وغیرہ شامل ہیں۔ اب میں آپ کو بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے غذائیں اور ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ کا کولیسٹرول کم ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کو استعمال کرتے رہیں ان غذاؤں کو تو انشاءاللہ بڑھے گا بھی نہیں۔ ان غذاؤں میں بکرے، دیسی مرغی، تیتر، بٹیر اور چڑے کا گوشت سبزی ملا کر کھائیں۔ سبزیوں اور دالوں میں کدو، ٹینڈے، گاجر، مولی، شلگم، مونگرے، کالی توری، سرسوں کا ساگ، میتھی کا ساگ، مونگ، مسور اور چنے کی دال، اور سبزی پکاتے وقت مسالہ جات میں ہلدی، سبز مرچ، کالی مرچ، پودینہ، ہرا دھنیا اور زیرہ سفید اور کم نمک استعمال کریں۔ پھلوں میں خوبانی، خربوزہ، سرخ رنگ کے میٹھے انگور کھائیں اور نٹس میں کھجور، کشمش، انجیر، بادام وغیرہ لیں تو کولیسٹرول کم ہونے کے ساتھ ساتھ خون کی شریانوں کی تنگی اور سختی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے یہ فارمولہ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اس میں آپ اجوائن دیسی 10 گرام،
راہی 10 گرام، تیز پات 10 گرام، گندک آملہ سار 1 گرام، تمام اجزاء کو خوب باریک کر کے رکھ لیں۔ یہ تمام اجزاء آپ آسانی سے کسی پنساری سٹور سے خرید سکتے ہیں۔ اس کی مقدار خوراک 1/2 گرام ہے، جو دن میں 3 بار گرم پانی یا قہوے یا چائے سے استعمال کریں۔ اب میں آپ کو قہووں کے متعلق بھی بتا رہا ہوں۔ ان کے استعمال سے آپ کولیسٹرول کو نارمل رکھنے کے علاوہ آپ اپنے وزن کو بھی کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ ان قہووں میں اجوائن دیسی، پودینہ اور زیرہ سفید کا قہوہ بنا کر پیا کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا قہوے میں اجوائن دیسی اور سونف کا قہوہ پیا کریں۔ آپ اس ویڈیو میں دی ہوئی غذائیں اور قہوے استعمال کر کے کولیسٹرول جیسے ہائی ہونے کے خطرات سے انشاءاللہ محفوظ رہ سکیں گے۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹس میں لکھیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب آئندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔